تھینک یو ویری مچ جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا. مجھے کہتے ہیں آر سے نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں شمشاد بشیر ویلفیئر فاؤنڈیشن. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ادارے کے وہ پرسن جنہوں نے کافی عرصہ دراز سے جب یہ ادارہ سٹارٹ ہوا تھا، ادارے سٹارٹ ہونے کے بعد جن لوگوں نے اس ادارے کا ساتھ دیا ہے، ادارے کو چلانے میں، ادارے کو آگے لے کے جانے میں، ادارے کو مزید اپڈیٹ کرنے میں جنہوں نے ساتھ دیا ہے، وہ پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہے. عاقب صاحب جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، آپ کا بہت شکریہ ادا شکریہ. کرتے ہیں کہ آپ نے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر دیا. ہمارے ناظرین کو اویئرنیس دینے کے لیے اور لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے آپ نے ٹائم دیا. سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس ادارے کے ساتھ آپ کا تعلق کتنے عرصے سے ہے؟ جی، میرا اس ادارے کا تعلق جو ہے تقریباً 12 سال سے ہے. میں 12 ایئر سے اس این جی او کے ساتھ اٹیچ ہوں اور یہاں پہ والنٹیئرلی ورک کر رہا ہوں. عاقب صاحب، 12 سال منہ سے کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن زندگی کا ایک حصہ ہے. جی جی آپ بالکل. نے ایک زندگی کا حصہ نام کر دیا اس ادارے کے لیے، تو سوچ نہیں آتی کہ ان 12 سال کے اندر میں کیا سے کیا کر سکتا تھا اگر میں اپنے لیے کرتا. دیکھیں جی، اگر ہم اپنے لیے ہی صرف سوچنا شروع کر دیں تو پھر تو ایسے کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اب یہ جو کمیونٹی ہے بلائنڈ کمیونٹی، اس کے ساتھ مجھے 12 سال ہو گئے، تو ان کے ساتھ ان کے لیے میں نے کام کیا ہے اور ان کی ہی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ترقی دی ہے. کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے. میں نے جو ہے اپنی ایجوکیشن جو ہے اب ماشاءاللہ میں ایم فل میتھس ہوں. ٹھیک ہے، یہیں پہ رہ کے میں نے کیا ہے. ان کی خدمت کی وجہ سے مجھے امید نہیں تھی کہ میں یہ اتنی بڑی اچیومنٹ کر سکتا تھا، لیکن ان کی دعاؤں سے جو ہے میں ایک پروفیشنل ڈگری میرے پاس ہے ایم فل میتھس کی، اور اس کے علاوہ میں نے بی ایڈ بھی کیا ہوا ہے، وہ بھی ریگولر کی ہے. کیا بات ہے جناب. اچھا عاقب صاحب، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب آپ نے اس ادارے کو جوائن کیا تھا اس وقت اس ادارے کی کیا سچویشن تھی؟ اس وقت یہ جو ہے ایک فلیٹ میں تھے، بالکل چھوٹا سا فلیٹ، فیصل ٹاؤن کے فلیٹس ہیں، ریڈ جنہیں لال فلیٹس بھی کہتے ہیں. وہاں پہ جو ہے یہ ایک فلیٹ کے اندر ہوتا ہے جس میں 2 رومز ہوتے تھے اور ایک واش روم بس، اور ایک چھوٹا سا کچن. ٹھیک ہے، وہاں سے انہوں نے ایک سٹارٹ لیا تھا. پھر اس کے بعد یہ ایک اور فلیٹ میں گئے. وہاں پہ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد جو ہے نا، جو اونر ہے شمشاد صاحب، ان کو فیل ہوا کہ اب یہاں پہ جو ہے ہمارا جو ہے سیٹ اپ جو ہے اب تھوڑا ماشاءاللہ بڑا ہو گیا. لوگوں کو اویئرنیس ہوئی ہے کہ یہاں پہ جو ہے ایک ادارہ ہے، اس میں بچوں کو جو بلائنڈ کمیونٹی ہے اس کو کورسز کروائے جاتے ہیں. تو اس کی بیس پہ جو ہے پھر انہوں نے جو ہے پھر ماڈل ٹاؤن شفٹ کیا. ٹھیک ہے، ماڈل ٹاؤن شفٹ ہوئے تو 13 کے جو ہم نے ایک گھر ہے وہ کرائے پہ لیا تھا، رینٹڈ گھر تھا. وہاں پہ جو ہے سیٹ اپ سٹارٹ کیا. وہاں پہ کیونکہ کلاس کی بھی جگہ تھی تو کلاسز بچوں کی سٹارٹ ہوئی، بچوں کو ہم نے کروایا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب جو اونر ہوتا ہے بلڈنگ کا، وہ کسی بھی وقت آپ کو کہہ سکتا ہے کہ آپ جو ہے یہاں سے فری کر دیں. تو پھر ہم وہاں سے جو ہے پھر وہاں سے 71 ایف میں آئے. وہاں پہ ہم نے کافی ٹائم گزارا. پھر وہاں سے جو ہے موو آن ہوئے تو ہم 107 ایف میں آئے. سو وہاں پہ بھی ہم نے کوئی 3-4 سال گزارے. کیونکہ دیکھیں رینٹڈ بلڈنگ ہے تو ہر کوئی جو اونر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ کرایہ ملے، یا اس کو کسی جگہ سے اچھی آفر ملے، وہ پھر ہمیں کہہ دیتا ہے آپ موو آن کریں. بالکل ایسے ہی. تو اس کے بعد جو اب ہم یہاں جو 49 جے میں اب ہیں رہائش پذیر ہیں، یہاں پہ موو آن ہوئے ہیں. اور یہاں پہ ہمیں تقریباً 2 سال ہو گئے. یہاں پہ بھی رینٹڈ ہے؟ یہ بھی رینٹڈ ہے اور 1 لاکھ روپے تقریباً اس کا رینٹ ہے. صحیح. تو لوگوں کا آپ کے ساتھ کیسا تعاون ہے؟ کیسا آپ سمجھتے ہیں کہ اب لوگ سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جب نیا سٹارٹ کیا تھا لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی. تو لوگوں نے جب دیکھا بلائنڈ کو ورک کرتے ہوئے، بلائنڈ کو ایجوکیشن کو، ابھی بھی ہم نے جو ہے مطلب کہ بلائنڈ کا کورس سٹارٹ کروایا ہوا جسے کہتے ہیں ٹیلی فون آپریٹنگ. اس میں وہ فونز کو آپریٹ کرنا سکھایا جاتا ہے جیسے آپریٹر ہوتے ہیں. پھر اس کے بارے میں اس کو پورا بریف کیا جا رہا ہے. ابھی جو ہے تقریباً 1.5 منتھ ہو گیا اس کورس کو سٹارٹ ہوئے ہوئے. ٹھیک ہے. اسی میں پھر اب جو ہے ان کے پریکٹیکل اب آگے سٹارٹ ہوں گے. تھیوری ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب ان کے ہونے پریکٹیکل ہونے کے بعد ان کا ایک ایگزام ہوگا. ایگزام کے بعد جو ہے نا ان کو ہم سرٹیفکیٹس ڈسٹریبیوٹ کریں گے. زبردست. پوزیشن ہولڈرز کو ہم گفٹ ہیمپرز بھی دیتے ہیں، کیش بھی دیتے ہیں. اوکے. تو یہ بتائیے گا، جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ نے 12 سال بلائنڈ کمیونٹی کے نام کر دیے ہیں، ہر قسم کا بلائنڈ آپ کی فیلڈ میں آیا ہے، آپ کے ساتھ اس کا سامنا ہوا ہے. تو کیسے رویے دیکھتے ہیں؟ کیسے بلائنڈ آتے ہیں؟ کچھ لوگ تو گھروں سے
بھاگ کے بھی آئے ہوں گے, کچھ لوگوں کو گھر سے نکالا بھی گیا ہوگا. کیسی کیسی سٹوری آپ کے ساتھ share کی جی گئی؟ میکسیمم سٹوریز اس طرح کی آئی ہوئی ہیں, اور کچھ اصل میں جب ایک اب نارمل بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پیرنٹس سب سے پہلے اس کو ڈسون کر دیتے ہیں. بالکل ایسے, بالکل دنیا کی بات تو بعد میں ہے, بالکل, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو کسی اور کی نہیں اپنی ہی پرسنل کہانی سنا دوں. جو شمشاد صاحب ہمارے آنر ہیں, جی جی, ٹھیک ہے, تو وہ بلائنڈ تھے, آہستہ آہستہ ان کی نظر جا رہی تھی. اچھا, سب سے پہلے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ناظرین شمشاد بشیر ویلفیئر کے جو آنر ہیں وہ بھی ٹوٹلی بلائنڈ ہیں اور اس ادارے کو لے کے چل رہے ہیں. اور یہ ان کی بڑی ہمت ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مجھے نظر خود نہیں آتا تو وہ کوئی اور بھی کام کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے اس کمیونٹی کے لیے جینا ہے, اس کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا ہے. تو یہ دیکھ لیں, ان کی ورکنگ دیکھ لیں, اور انہوں نے کس طرح اپنے اس مشن کو لے کے آگے وہ چلے اور آج اس مقام پر موجود ہے. جی بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. تو انہوں کو وہ جب بلائنڈ ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ گھر میں جو ہے وہ نکارہ ہو کے بیٹھ گئے بالکل, لیکن ان کے اندر ایک جذبہ تھا کہ میں نے خود کچھ کرنا ہے. جب انسان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے نا, میں نے خود کچھ کرنا ہے, بے شک, دین وہ کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے, پھر کوئی بھی قسم کی ہرڈل نہیں آتی. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو ہے وہاں سے گھر سے وہ نکلے, موو آن کیا, خود نکلے, اور انہوں نے مختلف اداروں میں اپنی ایجوکیشن لی. ایجوکیشن لینے کے بعد جو ہے وہ یہاں لاہور آئے, یہاں پہ ایک ادارے میں انہوں نے ایجوکیشن لی. تو انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی کہ کہاں پہ جو ہے لیک ہو رہا ہے, کہاں پہ میں اپنی اچھی سروسز دے سکتا ہوں. تو انہوں نے پھر نابینا افراد کے لیے ایک ادارہ بنایا جس کا نام ہے شمشاد بشیر ویلفیئر فاؤنڈیشن, اور یہاں پہ تقریباً میکسیمم لوگ جو ہے پڑھ کے جا چکے ہیں, وہ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی جو ہے بچوں کی جابز ہوئی ہیں, جیسے کہ ایک لڑکا ہے رانا راشد, اس کی یہ APS میں جاب ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ایک ندیم سکندر ہے, اس کے ساہیوال میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں ہوئی ہے. ماشاءاللہ. ایک بلائنڈ ہے لڑکی سلمہ, وہ جو ہے سروسز ہاسپٹل میں ٹیلی فون آپریٹنگ کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. ماشاءاللہ, کیا سارے یہیں سے پڑھ کے گئے ہیں, یہاں سے جو ہے ان کو تعلیم دی گئی, اور آگے پھر ان کے جابس کے لیے بھی ان کو ہیلپ کی گئی ہے ویلفیئر کی طرف سے. کیا بات ہے یار. ناظرین دیکھیں, اس ادارے کے لیے شمشاد صاحب نے کوشش کی. کئی لوگوں کی آج اگر سورس آف انکم ہے, جنریٹ ہوئی ہے, تو وہ صرف اس ادارے کی وجہ سے ہوئی ہے. تو کائنڈلی آپ بھی ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا کریں, ایسے اداروں کو سپورٹ کیا کریں جو حقیقتاً کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. زندگی میں اگر آپ کو کچھ اپنے ہاتھ سے دینے کا موقع مل رہا ہے نا, ایسی جگہ پہ دیں جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کو زندگی بھر کے لیے اس کا اجر مل رہا ہے. بالکل, یہ ان کی میں ویور سے کہنا چاہوں گا, یہ ان کی لائف ٹائم انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اگر کسی کوئی بچہ ان کے ڈونیشن سے آگے نکل جاتا ہے, ان کی سپورٹ سے نکل جاتا ہے, تو جیسے کہتے ہیں کہ اگر آپ مسجد میں ایک اینٹ بھی لگوا دیں تو جب تک مسجد ہے آپ کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. اسی طرح آپ بھی ان بچوں کی سپورٹ کریں گے تو آپ کو بھی جب تک یہ کمائیں گے, اچھے حلال طریقے سے کمائیں گے, آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اچھا, دوسرا سوال میں کرنا چاہوں گا کہ لوگ جو آپ کے ادارے میں وزٹ نہیں کرتے, تو آن لائن کیا کوئی ایسے آپ لوگوں کی سروسز ہیں جو فنڈ دینا چاہیں, کوئی آپ لوگ کو جو ادارے, ہم بیسیکلی ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو بندہ یہاں پہ ڈونیشن دینا چاہتا ہے وہ خود آ کے دیکھے, اس کا دل مطمئن ہو تو وہ یہاں پہ ڈونیشن کرے. جو لوگ نہیں آنا چاہتے تو ہم جو ہے ان کو آن لائن اپنا مٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں, کلاسز جو بھی ہمارا ورک ہوتا ہے وہ ہم کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا پورا اصرار ہوتا ہے کہ وہ یہاں آ کے دیکھے. لیکن جو دیکھیں نا, کچھ دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم لیفٹ ہینڈ سے دیں تو رائٹ کو بھی پتہ نہ چلے, اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ آپ کا دینے کا مقصد یہ ہو. ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ سر آپ دیکھیں, مطمئن ہو, کیونکہ آج کل فراڈ بھی بہت چل رہا ہے. بہت ہو رہا ہے, بہت. ٹھیک ہے, ہم نے جو بھی لوگ آتے ہیں وہ کچھ لوگ اصرار کہتے ہیں وزٹ کرنے کے کافی فراڈ ہو رہا ہے, تو ہم یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری صحیح جگہ پیسے جا رہے ہیں کہ نہیں. بالکل, یہ ان کا بنیادی حق ہے. ظاہر سی بات ہے, جہاں وہ دیں گے وہ ان کو دیکھنے کا بھی پورا حق ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, ہماری NGO رجسٹرڈ ہے. ٹھیک ہے, ویلفیئر میں پنجاب میں پورے میں جو ہے ہماری NGO رجسٹرڈ ہے, اس کا رجسٹریشن نمبر ہے. ٹھیک ہے, تو ادارے کا جیسے ایک بینک اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے, اس طرح آپ لوگوں کا وہ بھی ہے؟ جی, بینک اکاؤنٹ پہلے تھا, لیکن بیچ میں جو ہے نا ابھی کچھ ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ منی لانڈرنگ کے کیسز نکلے. بالکل ایسے یہ ڈفرینٹ لوگوں کے, تو گورنمنٹ نے جو ہے اس وقت آئی تھنک عمران خان کی گورنمنٹ تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے جو ہے نا نیو NGOs کی رجسٹریشن وہ بھی کلوز کر دی ہوئی تھی, اور اس کے علاوہ انہوں نے جو NGOs کے اکاؤنٹس تھے نا ان کو بھی بند کر دیا تھا. ٹھیک ہے, ابھی ہم اکاؤنٹ کھلوانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہم عدالت کا بھی سہارا لے چکے ہیں. ابھی تک جو ہے نا کچھ وہ کر نہیں رہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹ جو NGO کا ہے کھل جائے. پہلے ہمارا اکاؤنٹ تھا
لیکن ایسی ہے کیونکہ بعض کا لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے نا جو باہر سے جی، لوگ ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کا یہ کوشچن ہے کہ اگر آپ ادارہ چلا رہے ہیں کوئی بھی این جی او چلا رہے ہیں ہاں جی، آپ کا رجسٹرڈ اکاؤنٹ نمبر ہونا ہونا چاہیے. بالکل رجسٹرڈ ہمارا ادارہ ہے. ہم آپ کو رجسٹریشن بھی آپ کی اسکرین پہ شیئر کر دیں گے اگر آپ کہیں گے. جی بالکل. آپ کو ہم بتا دیں گے. تو اکاؤنٹ کا ہمیں یہ پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے ہمارا اکاؤنٹ تھا. اب شمشاد صاحب جو ہمارے آنر ہیں وہ یہاں سے ماڈل ٹاؤن میں ان کو تقریباً 30 سال ہو گئے رہتے ہوئے. زبردست. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہر بندہ ان کو جانتا ہے. تو اس لیے جو لوگ جو ہے ان کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. ناظرین دیکھیں انہوں نے اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اگر آپ بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈونیشن سے بلائنڈ کمیونٹی کچھ کرے, آپ اگر چاہتے ہیں کہ زندگی بھر کی انویسٹمنٹ آپ کی چلتی رہے, تو آپ لازمی ایسی این جی او کو سپورٹ کیا کریں اور دیکھ کے اپنی ویریفیکیشن کر کے آپ سپورٹ کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فراڈ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اس طرح کسی کے اوپر اعتبار کر کے آپ نے نہیں کرنا. آپ پرسنلی وزٹ کریں اور کسی سے کنفرم کریں, پھر جا کے اپنا جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں اس طرح دیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. کیونکہ دیکھیں کہ بندہ ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو پتہ چلے, یہ اصل نیکی کرنے کا یہ مقصد ہونا چاہیے. تو عاقب صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ناظرین کو گائیڈ کیا ہے. امید کرتا ہوں کہ تمام دیکھنے والے سننے والوں کے جو سوال ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے, اور آپ اس ادارے کو لازمی سپورٹ کیجیے. یہ چینل بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بلائنڈ کمیونٹی کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ ہو سکے. آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, ویڈیو کو ضرور پورا دیکھنا ہے, تاکہ اس چینل سے جتنی بھی ارننگ آئے گی وہ بلائنڈ کمیونٹی کو جائے گی, اور بلائنڈ کمیونٹی یہاں سے اچھا سے اچھا کھانا کھا سکے گی, اپنا مزید اپنی لائف میں اسٹرگل کر سکے گی. اپنے ہوسٹ اپنے دوست آر جے نوری کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.